وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ سے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری لی گئی۔ آرڈیننس منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھجوا دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس کی منظوری دے دی، جس کے تحت ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کو 3 سال قید کی سزا ہوگی۔ ضبط شدہ سامان کی مالیت کا 50% بطور جرمانہ عائد ہوگا۔ مسقط میں پھنسے 150 پاکستانیوں کو عمان کی سلام ایئر کی خصوصی پرواز نے کراچی پہنچا دیا، جبکہ یہاں سے 15 خواتین سمیت 55 عمانی شہریوں کو مسقط روانہ کر دیا گیا۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 11 اموات، تعداد 135 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 7025 ہو گئی۔ 1765 صحت یاب ہو چکے۔ پنجاب میں 3276، سندھ میں 2008، خیبر پختونخوا میں 993، بلوچستان میں 303، گلگت بلتستان میں 245، اسلام آباد میں 154، آزاد کشمیر میں 46 مریض۔ وزیر اعظم عمران خان کا بیرون ملک کورونا سے پاکستانیوں کی اموات پر افسوس کا اظہار۔ بیرون ملک مقیم اور کام کرنے والے کئی پاکستانیوں کے کورونا وائرس سے انتقال پر دکھ ہوا۔ وزیر اعظم نے کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر خدمات انجام دینے والوں کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ معاون خصوصی زلفی بخاری کا بیرون ملک انتقال کرنے والوں کے لواحقین سے اظہار افسوس۔ کہا، پیاروں کو کھونے کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، میتوں کو پاکستان لانے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ صحت کا اجلاس۔ ہنگامی بنیادوں پر صوبے میں 10,000 بستروں پر مشتمل آئسولیشن سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ہمیں تیاری مکمل کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا حیدرآباد میں 300 بیڈ پر مشتمل آئسولیشن سینٹر قائم کرنے کی ہدایت۔ دنیا بھر میں کورونا کے 21,82,000 مریض، 1,45,000 سے زائد چل بسے۔ اٹلی دوسرے نمبر پر 22,170 ہلاکتیں، اسپین میں 19,130 افراد چل بسے۔ امریکہ میں کورونا مزید 2,000 سے زائد زندگیاں نگل گیا۔ کورونا سے اموات 34,000 تک جا پہنچی، جبکہ متاثرین 6,77,000 سے تجاوز کر گئے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے چینی ڈاکٹروں پر مشتمل خصوصی ٹیم 20 دن بعد پاکستان سے روانہ ہو گئی۔ چین کی طبی ماہرین کی ٹیم نے پاکستان میں سرکاری اہلکاروں اور شعبہ صحت کے حکام سے ملاقاتیں کی اور کورونا سے متعلق بریفنگ دی۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کے لیے خصوصی گرانٹ کی منظوری۔ پاکستان نے کورونا پر قابو پانے کے لیے بروقت اقدامات اٹھائے۔ پاکستان کے لیے $1.386 ارب کی منظوری دے دی گئی۔ اضافی قرض ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنانے کے لیے دیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں، کورونا سے نمٹنے کے لیے سب کام کر رہے ہیں۔ مخیر حضرات مستحقین کی امداد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے طبی عملے کو سامان فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس میں 10,000 کانسٹیبل بھرتی کرنے کی منظوری دے دی۔ پولیس میں تمام بھرتیاں میرٹ پر ہوں گی۔ پولیس نفری کی کمی دور کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ پولیس جانفشانی سے فرائض انجام دے رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اجلاس۔ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کا جائزہ، صحت کی صورتحال، ٹیسٹ کی استعداد اور 14 اپریل کے بعد کے فیصلوں پر غور۔ گندم کی خریداری کے معاملات بھی اجلاس میں زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کہتی ہیں کہ شرح سود میں کمی تجارتی اعتماد میں اضافے اور معیشت کی مضبوطی میں معاون ثابت ہوگی۔
معیشت کا پہیہ چلانا اور مزدور کا چولہا جلانا ہی ہمارا مشن ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ٹیلی فونک رابطہ، ملک میں کورونا سے پیدا ہونے والی صورتحال اور سیاسی معاملات پر تفصیلی بات چیت۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں نیب نوٹس کا جواب دے دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں منی لانڈرنگ سے متعلق حالیہ جسمانی ریمانڈ کے دوران تمام معلومات فراہم کر چکا ہوں۔ نیب کی طرف سے طلبی کے تمام نوٹسز کا وقت پر جواب دیا۔ تمام نوٹسز کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دینا بدقسمتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی شہباز شریف کو نیب نوٹس کی مذمت، عوام کورونا سے لڑ رہے ہیں، نیب شہباز لیڈر سے لڑ رہا ہے۔ دوسری جانب اعلیٰ عدلیہ نے شہباز شریف کی ایمانداری پر مہر تصدیق ثبت کی۔ شہباز شریف کا جرم ڈاکٹرز اور طبی عملے کو حفاظتی سامان کی فراہمی ہے۔ معاون خصوصی نوجوانان عثمان ڈار کہتے ہیں کہ 10 لاکھ نوجوان پاکستان سٹیزن پورٹل کے ذریعے رجسٹر ہوئے۔ وزارت صحت کے ساتھ مل کر ہیلتھ پروفیشنلزم کا میکنزم بنائیں گے۔ ہیلتھ ورکرز نے بھی خود کو ٹائیگر فورس میں رجسٹر کرایا۔ ترجیحی بنیادوں پر آئندہ ہفتے سے ہیلتھ ورکرز کو ذمہ داریاں سونپ دی جائیں۔ سپریم کورٹ نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو چلانے کے لیے 9 رکنی ایڈ ہاک کونسل قائم کر دی۔ مختصر فیصلہ جسٹس اعجاز الاحسن نے پڑھ کر سنایا اور تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری۔ قابض بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ دونوں نوجوانوں کو ضلع شوپیاں میں شہید کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے ادارے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کا نوٹس لیں۔ بھارت جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ادویات اور خوراک کی قلت ہے۔ شکارپور میں مکان کی چھت دیوار اچانک گر گئی، ملبے تلے دب کر 3 بچے جاں بحق اور 6 بچے زخمی ہو گئے۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ ہٹا کر نعش اور زخمیوں کو باہر نکالا۔ 3 بچے ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ مرنے والے بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے۔ لاہور کا درجہ حرارت کم سے کم 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔